اس میں چنگیزیت میں وہ کیا بات تھی کہ اس میں سے دین کو جدا کیا گیا؟ اگر آپ انڈسٹریل ریولوشن جو فرانس سے منسوب کیا جاتا ہے اس کو 17ویں اور 80 دہائی کے اندر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن سے لے کے اگلے 100 سال کے اندر سمیت ایوولوشن کے، سمیت ڈارون کی تھیوریز کے، سمیت انسانی اور سائنسی ترقی کے، ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے کہ آج ہم ایک ایسے کرونا کا سامنا کر رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا، جس کی وحشت اور جس کی دہشت یا جس کو فیس کرنے میں ساری دنیا کی حکومتیں اور انسان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ وہ اس تشویش میں ہیں کہ ہم اس تشویش میں ہیں کہ ہم اس سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ ہمیں تو اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تو انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز وارد نہیں کرتا جس کا وہ متحمل نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وبا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کے بم یا ایسی پھوڑنے والی چیزیں انسان کے اوپر وارد کر دی جائیں جن کا کنٹرول بھی کچھ انسانوں کے پاس ہی ہو۔ یہ ہمیشہ سے ایک فرعونی سلسلہ رہا۔ ہم اس پہ کسی الگ موضوع سے کسی الگ وقت پہ بات تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنے میں اب بھی اجتناب نہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کا ظاہری، باطنی، اس کا فالکا، اس کا صحیح مطلب یا اس احساس کو کنٹینیوس یا لگاتار جاری رکھنے میں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یہ ایک تبدیلی ہے، ایک چینج ہے۔ اور انگلش میں بھی کہا جاتا ہے کہ there is only one constant but is change۔ تو اگر تبدیلی ہی مظہر ہے تو آج کی تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں تبدیلی سے ہمکنار ہونا، تبدیلی کو سمجھنا اور تبدیلی کے ساتھ چلنا، یہ مرد آہن، مضبوط انسان، بہتر خاندان، ہم اور آپ جیسے کامن لوگ، عام آدمی، ان کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسا مشعل راہ تھی کہ جس کے آخر میں جب یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم ولی الدین، تو وہ راستہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی مطابعت کے اندر ان ساری چیزوں کو، اس سارے شعور کو اسی ایک نگاہ سے دیکھنے کے حامل ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اس نے ہمیں ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پہ ایک انٹرنیٹ سے منسلک کیا۔ آج ہم ایک ہزاروں میلوں کے فاصلوں پہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ انسان کی زد میں ہے عالم گردوں۔ معراج نے یہ سبق دیا، یہ فاصلے ہمت والے لوگوں نے طے کیے۔ ہمیں اسی ہمت سے کام لینا، اسی سوچ سے کام لینا، اسی تخلیق اور اسی خالق کی طرف اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھنا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری صحت، دنیا کے نظام اور معاشی تبدیلی میں ہم نے اس تبدیلی کو مشرقین سے پہلے سمجھنا ہے، اور وہ مشرق جو اب بھی کسی قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہیں، کسی طاقت کے زوم میں، ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام وَمَن نُمِّرْ نَنكِسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، سورہ یاسین درمیان میں ذکر آ گیا۔ تو 27 رمضان کی رات میں سورہ یاسین کو آرام آرام سے اور سورہ مزمل کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے جو ثواب اور ثواب داری کے طور پہ، اور ہلکا سا ترجمہ تفسیروں میں جانے سے پہلے ایک سادہ سے ترجمے کے ساتھ کہ رتل القرآن فی الترتیل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں
اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذوا وکیلا، اور رب کو وکیل ماننے میں تمام دنیا، مشرق ہے مغرب. اور پھر ومن نمر نقص فی الخلق فلا یعقلون، کہ ومن نمر نقص، جو چیز بھی ہے اس کو ہم بڑھاتے اور اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں، یا ہر چیز اپنے عروج پہ پہنچنے کے بعد کمزوری اور خاتمے کی طرف چلی جاتی ہے، مگر ایک ذات الہی، ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں سے گزرتے ہوئے تبدیلی کے مفہوم کو ضرور سمجھیں. آج کی تبدیلی یہ چاہتی ہے کہ ہم ماسک، ہم سوشل ڈسٹینس، آپ یہ سمجھیں کہ ہم با پردہ ہو جائیں اور با وضو ہو جائیں، بس کچھ کووڈ 19 آپ سے نہیں مانگ رہے،